खुदाम यसु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में शलूम एवरीवन, सबको सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं आपका खादम पास्टर समदानिश आप सबकी खिदमत में रोज़ाना 7 मिनट खुदावन के साथ गुजारने के प्रोग्राम में, जैसे हमने 7 सितारों का 7 के अदद का जो सिलसिला था शुरू किया, इसी तरह मेरे जीजों अब हमने दुआएं रंग लाती हैं इस प्रोग्राम को शुरू किया है। हमने सीखा था कि खुदा की ज़ात अक़दस जो है वो हमारी दुआओं की कदर करती है, वो मूसा की दुआओं को जवाब देते हैं, वो मुक़द्दस एलिय्याह की दुआओं को जवाब देते हैं, वो हर उस ईमानदार की दुआओं का जवाब देते हैं जो उसके हुजूर में जाते हैं और मन्नत मांगते हैं और दरख्वास्त करते हैं। आज हम बात करेंगे जी ईमानदारों के बाप बुजुर्ग अब्राहम की, कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि ये किस तरह से उनकी ज़िंदगी में भी ये दुआ का एक अमल था कि वो भी सिर्फ ईमानदार नहीं थे, ईमानदारों के बाप होने को उनकी भी उनके दरमियान उनकी ज़िंदगी का भी एक बहुत बड़ा वर्तीरा और सिफत ये थी कि वो भी मैन ऑफ दुआ थे, वो भी मर्द दुआ थे, वो भी मैन ऑफ गॉड थे, वो भी खुदा के हजूर में अपनी दुआएं मुनाजात करते। अगर पैदाइश की किताब को पढ़ें तो हमें बार बार जिक्र मिलता है मुक़द्दस अब्राहम की ज़िंदगी में कि फिर वो वहाँ गया, उसने कुर्बान गाह बनाई और वहाँ उसने खुदावंद से दुआ की। लेकिन हम आज एक जगह का जिक्र करेंगे, जरार के मुकाम पर, जहाँ खुदा का खादम जाता है बुजुर्ग अब्राहम, तो वहाँ उसके पास उसके साथ कुछ वाक़या पेश आता है। तो उस वाक़े के दौरान खुदा का खादम दुआ करते हैं। आइए इस आया मुबारक को, जो आज की हमारी दुआएं रंग लाती की कुलीदी आया मुबारक है, इससे पैदाइश 20वां बाब और उसकी 7वीं आया मुबारक में देखते हैं। यहाँ लिखा है कि अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी और जितने तेरे हैं सब ज़रूर हलाक होंगे। मेरे जीजों, इस वाक़े में हमें जिक्र ये मिलता है कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी उसने पीछे बैतेल में आई में मज़बा बनाया है, लेकिन इसके जनूब में जो जरार है, अगर आप खुदा के कलाम अक़दस को देखें तो पैदाइश 10वां बाब और उसकी 19वीं आया मुबारक में लिखा है कि ये गजा की पट्टी के साथ वाला इलाका जरार का इलाका है। तो मेरे जीजों, वहाँ पर जब खुदा का ये ममसू, खुदा का बंदा बुजुर्ग अब्राहम, ईमानदारों का बाप, वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसके साथ एक वाक़या पेश आता है। वाक़या यह है कि जैसे हम सब लोग तकरीबन जो कलाम हक को जानने वाले हैं, इससे थोड़ा थोड़ा रुशदा ज़रूर है। कलाम हक में लिखा है कि जब बुजुर्ग अब्राहम वहाँ जाते हैं तो मेरे अजीज़ों, वहाँ का दस्तूर ये था कि वो अगर कोई औरत खूबसूरत होती तो उसका जो भाई होता उसे तो छोड़ देते, अगर उसका कोई शोहर होता तो शोहर को मारकर वो अपने कब्जे में रख लेते। ये स्कॉलर्स मुअर्रिख ये बताते हैं कि वहाँ के लोगों का रहन सहन इस तरह का था। और जब अब्राहम घर से निकला तो उसने सारा से ये कहा कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल कभी आ जाए तो तू उन लोगों को कहना कि ये मेरा भाई है और मैं भी कह दूंगा कि ये मेरी बहन है। जरार के इलाके में जाते हैं तो यहाँ पर फिल हकीकत मुक़द्दस अब्राहम के साथ यही वाक़या पेश आता है। वहाँ के लोगों ने देखा कि ये जो शख्स परदेसी और मुसाफिर है, यहाँ इसकी बीवी खूबसूरत है, और उसने जाकर वहाँ के बादशाह का, जिसका नाम अबीमलेक था, उसको बताया। और ये जो अमासारा है ये जरार के बादशाह अबीमलेक के पास पहुँचाई जाती है। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, हमें ये नहीं पता कि इसमें कितना अरसा लगा, कितनी देर ये वहाँ रही, लेकिन थोड़ा महसूस ज़रूर होता है कि इसके इवज़ में जब खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा ने उस इलाके के और अबीमलेक के तमाम लौंडियों के और मलकाओं के जो रहम थे खुदा ने बंद कर दिए थे। वो एक अजाब और कर्ज में जा रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ तो ऐसा है जो हमने गलत किया है। और खुदा का कलाम ये सिखाता है कि खुदा की ज़ात मोतबर ने अबीमलेक जो वहाँ का बादशाह था जरार का, उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ये शख्स जो है ये नबी है, तो इसकी बीवी को वापस कर दे, वगरना तू और तेरा घराना सब जो है वो हलाक हो जाएंगे, मर जाएंगे। और 17वीं आया मुबारक में अगर देखें इसी बाब की, तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि तब अब्राहम ने दुआ की और उसकी लौंडियों ने, और वहाँ जो जितने लोग थे जो किसी भी तरह से किसी बीमारी में मुब्तला थे, उन्होंने शफा पाई। और मैं एक खुदा के खादम को सुन रहा था और उसने ये भी कहा कि ये सच में अब्राहम जो जब दुआ करता है वहाँ तमाम बे औलादों के लिए, तो उसका रहम खुलता है। तो ये वो वक्त था जब खुदा की ज़ात अक़दस एक अपने तरीके कार से मुक़द्दस अब्राहम को वहाँ जरार के उस एरिया में ले गई, और अब्राहम को खुदा ने इस तौर से तैयार किया कि वो इस पैशन से, इस दर्द से, इस मोहब्बत से दुआ करे कि खुदा लोगों पर रहम करे। और जो रहम की उसने अपील की,
تو اس رحم کے سبب سے سارا پر بھی خدا کا کرم ہوا، اور سارا بھی بے اولادی سے جو اس کا بانج پن کا وہاں روک تھا وہ یسوع کے نام سے ہم جیسے جلال اور قدرت کا بیان کرتے ہیں تو یہوہ کی قدرت سے وہاں پر سارا کلام جو تھا وہ بھی تقویت والا ہو گیا، اور خدا کے وہ وعدہ وہ کلام جو تھا اس کی زندگی میں پورا ہوا، سارا بھی وہاں ہیل ہو گئی یسوع کے نام میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سارا بھی بلیس ہو جاتی ہے، اور سارا جب وہاں سے آ جاتی ہے تو اس کے بعد خدا اسے برکت دیتا ہے۔ پھر ایک اور بھی بڑی ایمان کی بات ہے کہ میں حیران ہوں کہ سارا نے جب خدا کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ابراہیم کی تو تب تو وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے تھے، لیکن جب 15 باب میں وہ خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارا جوان تھی، اب وہ خوبصورت تھی، اب وہ انرجائٹک تھی، اور ابراہیم کی زندگی میں بھی زور تھا۔ پریز دی لارڈ، اس نقطے کو یاد کیجئے جتنے لوگ سننے والے ہیں، جب آپ خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام کو ریسیو کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگیاں کمزور جو ہوتی ہیں وہ توانائی میں، جرت میں، انرجائٹک میں اور خوبصورتی میں بدل جاتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بزرگ ابراہیم جو ہیں وہ جرار میں ہیں، چاہے اگرچہ انہوں نے یہ بات کی خوف اور ڈر کے سبب سے غلط بیانی کا جو تھا وہ ساتھ لیا، لیکن تو بھی خدا نے اس جگہ سے بھی جو ہے بہتری کو اور سرفرازی کو وہاں سے بیان کیا ہے۔ ہم خداوند کی شکرداری کرتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر ہم مقام جرار کو دیکھیں تو یہ بحوالہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ پیدائش 10واں باب اور اس کی 19 آیت مبارکہ میں یہ غزہ کے ساتھ ہے، غزہ کی پٹی ہے، اور اگر دیکھیں تو پھر آگے ابراہیم اور جرار وہاں پر 20:7 میں اور 17 میں ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو دعا خدا کے بندہ نے کی، جیسا خدا نے کہا کہ وہ نبی ہے، وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور وہ تجھے کیا کرے گا، اس کی دعا کے عوض میں تجھے خدا برکت دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ابراہیم نے دعا کی تو سارا بھی فروٹفل ہوگی، اور وہاں کے تمام جو ان کے رحم بند تھے، عورتوں کے، لونڈیوں کے، سب کو جو تھا خدا کی ذات اقدس نے برابر کر دیا۔ تو دعائیں رنگ لاتی ہیں جی، جو ایمان کے ساتھ مانگی جاتی ہیں ان کا جواب ملتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسحاق جو ہے وہ بھی جرار میں جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور خدا کا کلام اگر 26ویں باب کو دیکھیں تو جرار بھی وہاں گیا، اور یہ قحط کا دور تھا، اور جرار نے بھی وہاں اپنی بیوی ربیکہ کو بہن کہا، خدا نے وہاں اسے بھی سرفراز سر بلند کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جرار جو ہے اگر جغرافیائی اور اس کے اسپرچول معنی دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جرار آزمائش کی جگہ ہے، جہاں اسحاق بھی آزمائے گئے، جہاں مقدس ابراہیم بھی آزمائے گئے، لیکن خدا کی ذات اقدس نے یہ مقام آزمائش میں سے وہ خدا نے اپنی وفاداری کو نہیں چھوڑا، چاہے اگرچہ وہ خوف کے سبب سے وہاں غلط بیانی کر رہے ہیں، تو بھی خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اس آزمائش کی جگہ میں خدا نے اپنی قدرت سے ان کی حفاظت اور ان کی برکت کا وہاں اعلان کیا، اور ان کی آگے کو رہنمائی بھی کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا روحانی سبق جو ہے اس میں سے یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ جگہ کی اہمیت کیا ہے، وہ آزمائش کی جگہ ہے، لیکن خدا نے اپنے بندہ اسحاق کی، مقدس ابراہیم کی بس آزمائش میں سے اس نے فتح بخشی اور انہیں وہاں برکت دی۔ پھر دوسرا جو اس کا روحانی سبق ہے، یہ جگہ اور مقام جو ہے اس بات کی بھی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی زندگی ڈر اور خوف کی وجہ سے کسی بھی طرف سے اسے موو کر سکتی ہے، لیکن خدا کی جو قدرت ہے وہ اسے ضرور بچانے میں اور ان کی حفاظت کرنے میں اور ان کی رہنمائی اور ان کو بابرکت ٹھہرانے میں ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ پھر یہ مقام برکت ہے، اگرچہ وہاں مقدس ابراہیم کی زندگی میں آزمائش آئی، انہوں نے وہاں اپنی بیوی کو بہن کہا، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ابراہیم کو وہاں فتح ملی اور وہ ایمان کی اس آزمائش میں کامیاب ہوا، اور اسحاق بھی وہاں آزمایا گیا، اور اسحاق نے وہاں قحط میں بویا اور 100 گنا خدا نے اسے پھل اور فروٹ دیا۔ تو خدا ان کی شکرداری کرتے ہیں۔ پھر اس کا آخری جو مختصر خلاصہ جو ہے ہم اسے بیان کر سکتے ہیں کہ جرار آزمائش کی جگہ ہے، لیکن وہاں برکت کا مقام بھی ہے، کیونکہ اسی مقام پر جہاں وہ آزمائے گئے خدا نے اپنی قدرت سے ان کی حفاظت کی، ان کی رہنمائی کی، ان کو بچایا، ان کو سچ کی راہ سے آگاہ کر دیا، اور پہلے سے زیادہ ان کو ایمان بخشا اور ان کے ایمان کو کاملیت بخشی، اور جس چیز کی کمی تھی اس کو پورا بھی کر دیا۔ میرے چیزوں میں نہیں جانتا آپ کی زندگی جو ہے
کون سے جرار میں ہے، آپ کی زندگی کا کون سا جرار ہے، کون سے ایسے علاقے میں ہیں، کون سے آپ ایسے ملک میں ہیں، کون سی جگہ پہ ہیں جو آپ کے لیے جرار کا مقام رکھتا ہے۔ لیکن وہ خدا جو مقدس ابراہیم کو فتح دے سکتا ہے، جو مقدس اسحاق کو فتح دے سکتا ہے، وہ آپ کے جرار کو جو مقام میں آزمائش ہے آپ کی برکت اور فتح میں بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے فقط اس کی طرف رجوع کریں، اس سے دعا مانگیں، کیونکہ دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ جب اسحاق نے دعا کی، اس کی بیوی بھی بانجھ نہ رہی اور قحط میں بھی اس نے 100 گنا پھل پایا۔ جب ابراہیم نے دعا کی دوسروں کے لیے تو اس کی بیوی سارا بھی بانجھ نہ رہی، اس نے وعدے کا فرزند اسحاق پایا۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کے مطابق آپ کا مقام کوئی بھی ہے، کسی بھی طرح کی آزمائشات کے سامنے ہے، خدا آپ کو فروٹفل کرنا چاہتا ہے، لیکن صرف آپ دعا کریں، دستے دعا بلند کریں، اس قادر قدوس یہوہ خدائے واحد و برحق کے آگے، جو یہوہ یری ہے، جو یہوہ نسی ہے، جو یہوہ قادش ہے، جو یہوہ شالوم ہے، جو یہوہ جو مہربان ہے، اس کے سامنے، تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا، آپ کی دعاؤں کا، اور آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی۔ اگر ابراہیم کی دعا رنگ لاتی ہے، اسحاق کی دعا رنگ لاتی ہے، یعقوب کی دعا رنگ لاتی ہے، میرے عزیزو، نوح اور موسیٰ، ایلیا، سب لوگ جب دعا کرتے ہیں تو خدا جواب دیتا ہے، وہ آپ کی دعا کا بھی جواب دے گا، آپ کی دعا بھی ایک نئے ولولے کے ساتھ، نئے معجزے کے ساتھ رنگ لائے گی اور آپ کی زندگی کو ایک خوبصورت دعا بنا دے گی۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو ضرور اس کلام کو آگے شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو بانٹیے، تاکہ ہم مل جل کر خدا ہم کے آسمان کی بادشاہی کا اشتہار دے سکیں۔ آپ میرے مددگار ہو سکتے ہیں، خدا ہم سب کو مدد کر دے، آمین۔